اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے ناظرین، سلسلہ ہے آؤ دین سیکھیں۔ آج کے سلسلے میں بھی آپ کی آمد مرحبا۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی ایک بڑی ہی پیاری فضیلت کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اس درود پڑھنے والے کو اللہ پاک قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ عز و جل ہم نماز کے فرائض اور اس سے متعلق بہت ساری معلومات اور اس کے کچھ اور بھی مسائل سیکھنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ اس کو اپنے پاس لکھ بھی لیا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ایک بڑا فائدہ آگے چل کر ہمیں دے گا کہ اگر کوئی چیزیں ہم بھول بھی جاتے ہیں تو جو لکھا ہوا ہے انشاءاللہ عز و جل اس کو دیکھ لینے سے، دوبارہ پڑھ لینے سے وہ چیزیں یاد بھی آ جائیں گی۔ آئیے بڑھتے ہیں کہ نماز کے کیا فرائض ہیں اور ان کے کیا مسائل ہیں۔ نماز کا جو سب سے پہلا فرض ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ در حقیقت تکبیر تحریمہ یہ شرائط نماز میں سے ہے، مگر نماز کے افعال سے کہ جو نماز کے اندر ایکٹیویٹی کی جاتی ہے تو یہ نماز کے افعال سے بالکل ملی ہوئی ہے، اس لیے اسے نماز کے فرائض میں بھی شمار کیا گیا ہے۔ اب یہاں تکبیر تحریمہ کے آئیے مزید چند مسائل کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اکیلے نماز ادا کرنا، کہ جیسے ہم دیگر سنتیں اور نوافل وغیرہ یہ انفرادی طور پر ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور فرض نماز ہے، پھر اس کے علاوہ کچھ واجب نمازیں ہیں کہ ان کو اجتماعی طور پر یعنی جماعت کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ تو اب وہ نمازیں کہ جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں تو اب وہاں مقتدی، یہ امام کے پیچھے جو کھڑے ہوتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں، یہ مقتدی کہلاتے ہیں۔ تو اب یہاں تکبیر تحریمہ میں امام صاحب بھی اللہ اکبر کہیں گے اور مقتدی بھی اللہ اکبر کہے گا، لیکن اب جو ایک بات مس ہوتی ہے یا ہماری نماز پر اثر انداز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ تو مقتدی نے تکبیر تحریمہ کا لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا، مگر اکبر امام سے پہلے ختم کر لیا تو نماز نہیں ہوگی۔ جی ہاں، یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ امام صاحبان کا ایک بڑا ہی پیارا اور دل نشین انداز ہوتا ہے نا، اللہ اکبر کہتے ہیں، اور مقتدی کا انداز یہ ہوگا کہ اللہ اکبر یہ جلدی ادا کر لے۔ تو لفظ اللہ امام صاحب کے ساتھ میں شروع کیا تھا، اور اکبر امام صاحب سے پہلے مقتدی نے اگر مکمل کر لیا اور ابھی امام صاحب کا اکبر کہنا مکمل نہ ہوا تھا تو ایسی صورت میں اس مقتدی کی نماز نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جماعت پہلے سے کھڑی ہو چکی تھی اور اب امام صاحب رکوع میں ہیں، تو مقتدی نے امام کو رکوع میں پایا اور تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں گیا۔ تکبیر تحریمہ کھڑے کھڑے اطمینان کے ساتھ یہ کہی جائے، لیکن چونکہ رکعت چھوٹ جائے گی اس کا ایک خوف ہوتا ہے، تو بعض اوقات کچھ اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جلد بازی کی وجہ سے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے
رکوع کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں اور اگر وہ اتنا جھک جاتے ہیں کہ اب ہاتھوں کو بڑھائے گا تو گھٹنے کو یہ پہنچ جائیں گے، گھٹنوں تک ٹچ ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں اس مقتدی کی نماز نہیں ہوگی۔ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ تو ایسے موقع پر قاعدے کے مطابق پہلے کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ لیجئے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کیجئے۔ امام کے ساتھ اگر رکوع میں معمولی سی بھی شرکت ہو گئی تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو رکعت مل جائے گی۔ اگر آپ کے رکوع میں داخل ہونے سے قبل امام صاحب اگر کھڑے ہو گئے تو پھر اب یہاں آپ کو رکعت نہ ملی، بلکہ آپ کو وہ رکعت بعد میں ادا کرنا ہوگا۔ لیکن یہاں رک کر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا ناظرین سے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یقیناً ایک رکعت کسی وجہ سے یعنی دیری کی وجہ سے اگر آپ کی چھوٹ رہی ہے تو اس جلد بازی میں کہ ایک رکعت مجھے مل جائے اور قاعدے کے مطابق نماز میں شامل نہ ہو تو پوری نماز ہی ہماری ضائع ہو جائے گی اور ہم نماز میں شامل ہی نہیں ہو پائیں گے۔ تو ایک رکعت کو بچانے کے لیے کہیں آپ پوری نماز کو ضائع نہ کر بیٹھیں، لہٰذا مسئلے کے اعتبار سے جو شرعی طریقے بیان کیے گئے ہیں اس کے مطابق جماعت میں شامل ہوئیے گا اور اپنی نمازوں کی حفاظت فرمائیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو شخص تکبیر کے تلفظ پر قادر نہ ہو، یعنی اس کو ادا نہ کر پاتا ہے، جیسے فار ایگزامپل کہ گونگا شخص ہے، بول نہیں پاتا، منہ میں زبان تو ہے لیکن بولنے کی طاقت ہی نہیں ہے، گونگا ہو چکا ہے یا پیدائشی گونگا ہے، تو تکبیر کے تلفظ پر قادر نہ ہو، مثلا گونگا ہو یا کسی اور وجہ سے زبان بند ہو گئی ہو، اس پر تلفظ لازم نہیں، دل میں ہی وہ اس کا ارادہ کافی ہے۔ اب یہاں ایک اور بڑا اہم مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، اس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ تکبیر تحریمہ میں عموماً 3 طرح کی غلطی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ہماری نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ اب وہ الفاظ کس طرح ادا کرنے پر نماز شروع نہیں ہوگی اور صحیح اس کا پروناؤنسیشن کیا ہوگا، وہ انشاءاللہ عز و جل ہم اس کو شامل کریں گے۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ لفظ اللہ کو اللہ کہہ کر پڑھنا، یعنی صحیح جو تلفظ ہے وہ ہے اللہ۔ یہاں اس میں جلالت میں لام مشدد بھی ہے اور اس کے اوپر کھڑا زبر بھی ہوگا، تو اس کو 2 زبر کی مقدار یہ کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور اس کے علاوہ کسی بھی حرف کو نہیں کھینچنا ہے، کیونکہ ہر حرف پر یہاں حرکت ہے، تو حرکت کو اس کے مطابق ہی پڑھا جائے گا۔ جو صرف کھینچنا ہے ہمیں اس میں جلالت لفظ اللہ میں، وہ صرف اور صرف لام کو کھینچنا ہے اور اس کو پر یعنی موٹا کر کے بھی پڑھا جائے گا، اللہ پڑھا جائے گا۔ اگر کسی نے اللہ کی بجائے اللہ پڑھ لیا اور الف کو کھینچ کر اگر پڑھ لیا تو یہ غلطی ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ اکبر کو آکبر کہہ کر کے بھی پڑھتے ہیں، تو صحیح اس کا جو تلفظ ہے کسی بھی حرف کو کھینچنا نہیں ہے، اکبر یہ نارمل انداز میں اس کو پڑھا جائے گا۔ اور تیسری غلطی ہوتی ہے وہ بھی اکبر میں ہی، اکبر کی جگہ با کو اگر کھینچ دیا، اکبار پڑھ لیا، تو یہ تینوں میں سے کوئی ایک طرح کی بھی اگر غلطی ہو گئی تو نماز نہ ہوگی، بلکہ اگر ان کے معنی فاسدہ یعنی اس کے غلط معنی کو جانتا ہے اور جان بوجھ کر اگر اس طرح غلطی کرے گا اور غلط پڑھے گا، اس کے متعلق فرمایا گیا کہ جان بوجھ کر اس طرح پڑھنا یہ کفر ہے اور ایسے جان بوجھ کر پڑھنے والا کافر ہو جائے گا۔ تو اس کا صحیح جو تلفظ ہے، اس کا صحیح پروناؤنسیشن ہے، تو ہمیں سیکھنا چاہیے اور سیکھ کر پڑھنا چاہیے۔ لہٰذا پیارے ناظرین، اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ جو بڑے اسلامی بھائیوں کے لیے مختلف مساجد میں لگتے ہیں، تو وہاں ضرور آپ شرکت کیجئے گا اور اپنے تلفظات کو اور جو نماز کے اندر اذکار پڑھے جاتے ہیں ان اذکار کو درست طریقے سے سیکھنے کے لیے اس بڑے اسلامی بھائیوں کے مدرسۃ المدینہ میں ضرور داخلہ لیجئے گا۔ انشاءاللہ عز و جل چند دنوں میں آپ بہت کچھ سیکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کچھ مقامات پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ نمازیوں کی تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں
پیچھے آواز نہیں پہنچ پاتی امام صاحب کی۔ اور ویسے تو اب ٹیکنالوجی والا دور ہے اور فیسلٹیز اویلیبل کروائی جاتی ہے کہ اگر الیکٹرک پاور چلا بھی جائے تو پھر انورٹر ہوتے ہیں، یا پھر یہ کہ کہیں پر جو ہے نا سولار لگا ہوا ہوتا ہے۔ الغرض یہ کہ مائک کے ذریعے سے آواز پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن کبھی اتفاقاً اس طرح سے ہو بھی جاتا ہے کہ نہ انورٹر کام کرتا ہے، نہ سولار سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے، اور الیکٹرک پاور بھی چلا جاتا ہے، مائک آف ہو جاتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں امام صاحب کی آواز تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے جب پیچھے تک نہیں پہنچ پاتی تو پھر کچھ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ آواز دے دینا اور آپ تکبیر کہتے رہنا۔ اب ان تکبیر کہنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو ان تکبیر کہنے والوں کو مکبر کہا جاتا ہے۔ تو آواز پہنچانے والے مکبروں کی اکثریت علم کی کمی کے باعث آج کل جو ہے نا یہ آواز کو بلند کرنے کے اعتبار سے اکبر کو آکبر کہہ دیتے ہیں، یا اکبار پڑھ لیتے ہیں، یا پھر اللہ میں اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں اس طرح ان کی اپنی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، اور ان کی آواز پر جو لوگ تکبیرات انتقالات ادا کرتے ہیں۔ تکبیرات انتقالات کیا ہوتے ہیں؟ تو انتقال کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف کوئی مر جائے تو ہی پھر وہ جو ہے نا لفظ انتقال وہ استعمال کیا جاتا ہو۔ انتقال کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے منتقل ہونا، یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہونے کو کیا کہیں گے؟ منتقل کہیں گے، اور پھر اس کا ایک دوسرا لفظ ہے انتقال۔ تو مرنے والے کا بھی تو یہی معاملہ ہوتا ہے نا کہ اس دنیا سے عالم برزخ کی طرف وہ منتقل ہو جاتا ہے، اس طرف ٹرانسفر ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ بھائی وہ فلاں کا انتقال ہو گیا۔ تو تکبیرات انتقالات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حالت نماز میں جب ہم ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جاتے ہیں، اور دوسرے رکن کی طرف جانے میں اللہ اکبر جہاں کہا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تکبیر انتقال، اور ساری تکبیرات کو کہیں گے تکبیرات انتقالات۔ تو اب اس طرح جو مکبر حضرات ہوتے ہیں لا علمی کی وجہ سے، اب اگر یہ اس طرح سے کرتے ہیں تو ان کی اپنی نماز بھی ٹوٹتی ہے، اور ان کی آواز پر جو لوگ انتقالات کرتے ہیں یعنی نماز کے ارکان ادا کرتے ہیں ان کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ لہٰذا بغیر سیکھے کبھی مکبر نہیں بننا چاہیے، اور اگر آپ مکبر بنیں گے تو پھر اس کے پروناؤنسیشن کو سیکھ لیجئے گا، تاکہ آپ کی اپنی خود کی نماز بھی سیف رہے، اور جتنے لوگ آپ کی آواز کو سن کر نماز ادا کریں گے ان کی نمازوں کی بھی سیفٹی ہو۔ تو پیارے ناظرین، ہمیں عربی پروناؤنسیشن ضرور سیکھنا چاہیے، اس کے مخارج، اس کے قواعد ضرور سیکھنے چاہیے۔ تکبیر تحریمہ سے ریلیٹڈ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ پہلی رکعت کا رکوع اگر کسی کو مل گیا تو تکبیر اولیٰ کی وہ فضیلت بھی پا جائے گا۔ اب آئیے نماز کے دوسرے فرض کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ نماز کا دوسرا فرض ہے قیام، یعنی کھڑا رہنا۔ کمی کی جانب قیام کی حد یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے، اور پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو، یعنی اگر کوئی تھوڑا سا جھک جاتا ہے تو اتنا بھی نہ جھکے کہ اگر ہاتھ بڑھائے گا تو گھٹنے تک پہنچ جائیں گے، لیکن اصل جو صحیح طور پر قیام ہوگا وہ ہوگا مکمل طور پر سیدھا کھڑا رہنا۔ اب قیام یعنی حالت نماز میں کتنی دیر کھڑا رہنا فرض ہے، کتنی دیر کھڑا رہنا واجب ہے، اور کتنی دیر کھڑا رہنا سنت ہے، تو اس کے متعلق آئیے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ قیام اتنی دیر تک ضروری ہے، اتنی دیر تک قیام ہے جتنی دیر تک قراءت ہے۔ بقدر قراءت فرض قیام بھی فرض، بقدر واجب قیام بھی واجب، اور بقدر سنت قیام بھی سنت، یعنی نماز کی حالت میں جتنا قراءت کرنا فرض ہے اتنی دیر تک کھڑا رہنا فرض، جتنی قراءت کرنا واجب ہے اتنی قراءت کرنے تک کھڑا رہنا واجب، اور جتنی قراءت کرنا سنت ہے اتنا کھڑا رہنا بھی سنت ہے۔ فرض نماز وتر نماز ہے، عیدین کی نماز اور سنت فجر میں قیام فرض ہے۔ اگر ان نمازوں میں کوئی بلا عذر شرعی، بلا عذر صحیح کوئی یہ نمازیں بیٹھ کر ادا کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا یہ عذر نہیں ہے، جی ہاں،
تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہے کھڑے رہنے میں تو یہ عذر نہیں ہے، بلکہ قیام اس وقت ساقط ہوگا کہ کھڑا نہ ہو سکے یا سجدہ نہ کر سکے، یا کھڑے ہونے یا سجدہ کرنے میں زخم بہتا ہے، یا کھڑے ہونے میں قطرہ آتا ہے، یا چوتھائی ستر کھل جاتا ہے، یا قراءت سے مجبور محض ہو جاتا ہے، یا پھر یوں ہی کھڑا ہو سکتا ہے مگر اس سے مرض میں زیادتی ہوتی ہے، یا مرض دیر میں اچھا ہوگا، یا پھر مرض ایسا ہے کہ کھڑا رہنے کی صورت میں درد اتنا ہوگا کہ وہ ناقابل برداشت تکلیف ہوگی، تو اب بیٹھ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن عموماً تھوڑے سے مرض کی وجہ سے یا کچھ تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے کھڑا ہونا ساقط نہیں ہو جائے گا۔ لہٰذا اللہ نہ کرے کہ کوئی اس طرح کی کوئی پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں حالت نماز میں اب قیام نہیں کر سکوں گا، کھڑا نہیں رہ سکوں گا، تو اپنی مرضی کے اعتبار سے یا اپنی عقل کے مطابق، اپنی خود کی رائے کے مطابق یا اپنی خود کی سوچ کے مطابق یہ فیصلہ کر لینا کہ ہاں اب میں بیٹھ کر ہی نماز پڑھ سکتا ہوں، اس کی مجھے اجازت مل سکتی ہے، تو ایسا نہ کیا جائے، بلکہ کسی مفتی صاحب سے جو اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں اپنا پرسنلی مسئلہ بتایا جائے کہ مجھے فزیکلی طور پر یہ پرابلم ہے، تو اب ایسی صورت میں نماز پڑھ سکتا ہوں بیٹھ کر یا نہیں پڑھ سکتا، میرے لیے کیا حکم ہوگا، یہ ہمیں معلومات لینی چاہیے۔ مزید اس کے علاوہ بعض لوگ معمولی سی تکلیف یا زخم کی وجہ سے فرض نمازیں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، وہ اس حکم شرعی پر غور فرمائیں کہ جتنی نمازیں قدرت قیام کے باوجود بیٹھ کر ادا کی ہوں، یعنی کھڑا رہنے کی انہیں قدرت تھی اور وہ کھڑا رہنا ان کے اوپر ضروری تھا، لیکن اپنے اعتبار سے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ میں بیٹھ کر پڑھ سکتا ہوں، تو قیام کی قدرت رکھنے کے باوجود جتنی نمازیں بیٹھ کر ادا کی ہوں ان کو لوٹانا، ان کو دوبارہ ریپیٹ کرنا، یہ ان کے اوپر فرض رہے گا۔ اسی طرح ویسے ہی کھڑے نہ رہ سکتے تھے مگر عصا یا دیوار یا آدمی کے سہارے کھڑے ہونا ممکن تھا مگر بیٹھ کر پڑھتے رہے، تو ان کی بھی نمازیں نہ ہوئی، ان کا لوٹانا بھی فرض ہوگا۔ لہٰذا پیارے ناظرین، مکتبۃ المدینہ کا ایک بڑا ہی پیارا اور بہترین رسالہ ہے جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے بالخصوص ایک رسالے کو میں سجیسٹ کرنا چاہوں گا، اور اس رسالے کا نام ہے کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام۔ یہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیتاً اس کو پرچیز کیجئے گا، یا پھر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے ضرور پڑھیں، اور صرف اپنے مطابق اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ جو بھی بات اس کے اندر سمجھ نہ آ رہی ہو، بلکہ اس کے اندر لکھے ہوئے ایک ایک مسئلے کو کسی عالم اہل سنت سے یا کسی مفتی اہل سنت سے اس کو ضرور سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی بہترین رہنمائی اس رسالے کے ذریعے سے آپ کو ملے گی۔ اب آئیے نماز کے تیسرے فرض کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور نماز کا تیسرا فرض ہے قراءت۔ قراءت اس کا نام ہے کہ تمام حرف مخارج سے ادا کیے جائیں، کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز یعنی نمایاں ہو جائے۔ بعض اوقات نماز پڑھنے میں کچھ اسلامی بھائیوں کو اس طرح سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ نماز ادا کرتے ہیں تو قراءت کرنے میں کچھ غلطیاں کر جاتے ہیں۔ اب وہ کس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں اور کس طرح سے ہم نے ادا کرنا ہے، آئیے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ جب قراءت آہستہ کی جائے گی، جیسے آپ انفرادی طور پر نماز پڑھ رہے ہیں اور آہستہ قراءت کر رہے ہیں، یا آپ امام ہیں اور جو سری نمازیں ہیں جس میں آہستہ قراءت کی جاتی ہے، جیسے نماز ظہر ہے، نماز عصر ہے، اس میں بلند آواز سے قراءت نہیں کی جاتی، تو آہستہ پڑھنے میں بھی یہ ضروری ہے کہ کم از کم خود کے کانوں تک آواز پہنچنی چاہیے۔ آہستہ قراءت کرنے میں یہ ضروری ہے کہ خود سن لے۔ اگر حرف تو صحیح ادا کیے مگر اتنے آہستہ کہ خود نہ سنا اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی سننے میں، مثلا شور و غل بھی نہیں تھا یا اونچا سننے کا مرض بھی نہیں تھا کہ چلیں کانوں کی کوئی پرابلم ہے کہ اونچی آواز کو سنا جاتا ہے یا کمزور آواز کو سن نہیں پاتے، ایسا کوئی مرض بھی نہیں تھا، اور نہ کوئی
شور و غل تھا کہ آواز سننے میں رکاوٹ تھی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اب یہاں اتنی آہستہ آواز میں قراءت کرنے سے نماز نہ ہوئی۔ تو جب بھی آہستہ قراءت کی جائے گی تو کم از کم اتنی آواز ہونی چاہیے کہ خود کے اپنے کان سن لیں۔ اگرچہ خود سننا ضروری ہے، مگر یہ بھی احتیاط رہے کہ سری یعنی آہستہ قراءت والی نمازوں میں قراءت کی آواز دوسروں تک نہ پہنچے۔ اسی طرح تسبیحات وغیرہ میں بھی خیال رکھیے۔ نماز کے علاوہ بھی جہاں کچھ کہنا یا پڑھنا مقرر کیا ہے، اس سے بھی یہی مراد ہے کہ کم از کم اتنی آواز ہو کہ خود سن سکے۔ جیسے فار ایگزامپل جانور کو ذبح کرنے کے لیے اللہ پاک کا نام لینے میں بھی اتنی آواز ضروری ہے کہ خود کی آواز خود سن سکے، اور جب جانور کو ذبح کیا جا رہا ہو، بسم اللہ اللہ اکبر جب کہا جاتا ہے تو اتنی آواز میں کہے کہ خود آپ کے کان سن سکے۔ اب نماز میں قراءت کے اور کیا مسائل ہیں؟ تو مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں اور وتر، سنن اور نوافل کی ہر رکعت میں امام و منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والے پر فرض ہے۔ مقتدی کو نماز میں قراءت جائز نہیں، چونکہ ہم امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کرتے ہیں، تو ہم اسی اعتبار سے اپنے مسئلے کو سیکھ رہے ہیں۔ مقتدی کو نماز میں قراءت جائز نہیں، نہ سورۃ الفاتحہ اور نہ ہی کوئی اور دوسری آیت، نہ سری نماز میں نہ جہری نماز میں۔ اب یہ سری اور جہری نماز کیا ہوتی ہے؟ تو سری نماز اس کو کہتے ہیں جس میں امام صاحب آہستہ قراءت کر رہے ہوتے ہیں، اور جہری نماز وہ ہوتی ہے جس میں امام صاحب بلند آواز سے قراءت فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو چاہے امام صاحب بلند آواز سے قراءت کریں یا آہستہ آواز سے قراءت کریں، امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ مقتدی کو اپنے طور پر امام کے پیچھے قراءت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرض کی کسی رکعت میں قراءت نہ کی یا فقط ایک میں قراءت کی اور ایک میں نہ کی تو نماز فاسد ہو گئی۔ فرضوں میں ٹھہر ٹھہر کر قراءت کرے اور تراویح میں متوسط انداز پر یعنی درمیانہ انداز پر، اور رات کے نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے، مگر ایسا قرآن کریم کی تلاوت کرے نماز کی حالت میں کہ سمجھ میں آ سکے، یعنی کم سے کم مد کا جو قرآن کریم کے اندر کھینچنا جن الفاظ کو ہوتا ہے جہاں حرف مدہ ہوتے ہیں، تو مد کا جو درجہ قاریوں نے رکھا ہے اس کو ادا کرے، ورنہ حرام ہے۔ اس لیے کہ ترتیل سے یعنی ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنے کا اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا۔ پیارے ناظرین، اس کے علاوہ قرآن کریم کو اس کے پروناؤنسیشن کے مطابق پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ جی ہاں، قرآن کریم میں مختلف حرف ہیں جس کی آواز ملتی جلتی آواز ہوتی ہے، جیسے سین کی آواز صاد ہے، ثا ہے، اسی طرح سے زا، ذال، ظا، یہ جو حرف ہیں ان کی آواز ملتی جلتی ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب لفظ تبدیل ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ معنی میں بھی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے۔ قرآن کریم کو درست پروناؤنسیشن کے مطابق، اس کے صحیح تلفظ کے مطابق اگر ادا نہ کیا جائے، اور نماز کے اذکار میں اس طرح کی اگر غلطی ہوتی ہے کہ جہاں معنی فاسد ہو جائے گا، تو یاد رکھیے گا آپ کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ قرآن کریم کو اس کے پروناؤنسیشن کے مطابق سیکھنے کی کوشش کریں۔ دعوت اسلامی کے الحمدللہ عز و جل دینی ماحول میں مدنی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ مدرسۃ المدینہ، جیسا کہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بھی عرض کیا تھا، بڑے اسلامی بھائیوں کے لیے یہ لگائے جا رہے ہوتے ہیں۔ اسلامی بہنیں، بڑی اسلامی بہنوں کے لیے مدرسۃ المدینہ یہ لگا رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ اپنے علاقے میں اس کی ضرور معلومات حاصل کیجئے، دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے کانٹیکٹ کیجئے، یا جس طرح سے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے آپ دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، تو کانٹیکٹ کر کے اپنے علاقے کی معلومات حاصل کریں کہ میں کس طرح
طرح سے قرآن کریم کو درست پرونانسیشن کے مطابق سیکھ سکتا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو گائیڈ لائن دی جائے گی اس کے مطابق عمل کیجئے اور اللہ کریم کے کلام کو درست انداز پر پڑھنے کی ضرور کوشش کیجئے۔ اب آئیے، نماز کا چوتھا فرض ہے، اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور نماز کا چوتھا فرض ہے رکوع کرنا۔ رکوع کیا ہوتا ہے؟ تو حالت نماز میں جب قیام کے بعد ہم جھک جاتے ہیں تو اس طرح سے جھکنے کو یہ رکوع کہتے ہیں۔ اور کتنا جھکنا چاہیے؟ کم از کم اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے کو پہنچ جائے، گھٹنے کو ٹچ کر جائے، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے۔ اور پورا رکوع یہ ہے کہ پیٹھ کو بچھا دیں، یعنی سر اور پیٹھ ایک لیول میں یہ ہونی چاہیے۔ سلطان مکہ مکرمہ تاجدار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اللہ پاک بندے کی اس نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جس میں رکوع و سجود کے درمیان پیٹھ سیدھی نہ کریں۔ لہٰذا اطمینان کے ساتھ رکوع اور سجود کو ادا کیجیے اور اپنی نماز کو ضائع یا فاسد ہونے سے بچائیے۔ نماز کا پانچواں فرض ہے سجود، یعنی سجدے۔ سلطان مکہ مکرمہ تاجدار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، مجھے حکم ہوا ہے کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، منہ اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور دونوں پنجے، اور یہ حکم ہوا کہ کپڑے اور بال نہ سمیٹوں۔ لہٰذا 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اب وہ 7 ہڈیاں کیا ہے؟ آئیے اس کو ہم تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ دونوں ہتھیلیاں، دونوں پیر کے گھٹنے، یہ 4 ہو گئے، اور پیر کے دونوں پنجے 6۔ پھر اس کے ساتھ سر یعنی پیشانی اور ناک کی ہڈی، تو اب یہ 8 نہیں بلکہ پیشانی اور ناک کی یہ جو ہڈی ہوگی وہ ایک ہی شمار کی جائے گی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ تو سجدے کی حالت میں ان 7 ہڈیوں کا زمین پر لگنا چاہیے۔ ہر رکعت میں 2 بار سجدہ کرنا یہ فرض ہے۔ سجدے میں پیشانی جمنا یہ ضروری ہے، اور جمنے کے معنی یہ ہے کہ زمین کی سختی محسوس ہو۔ اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ پیشانی نہ جمی اور پیشانی پر زمین کی سختی محسوس نہ ہو تو پھر سجدہ صحیح طور پر ادا نہ ہوگا۔ جیسے کسی نرم چیز پر سجدہ کیا جا رہا ہے، فار ایگزامپل گھاس، جیسا کہ باغ کی ہریالی وغیرہ ہوتی ہے، یا روئی ہے، یا قالین یعنی کارپیٹ وغیرہ پر سجدہ کیا، تو اگر پیشانی جم گئی یعنی اتنی دبی کہ اب دبانے سے نہ دبے تو سجدہ ہو جائے گا، ورنہ صرف نارملی طور پر رکھ لینے سے سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ تو جب بھی کسی نرم زمین کی طرف یا نرم جگہ پر سجدہ کیا جائے تو اس بات کا ضرور خاص خیال رکھیے گا کہ پیشانی جمنی چاہیے، اور جمنے کے کیا معنی ہے کہ زمین کی سختی پیشانی پر محسوس ہو۔ آج کل مساجد میں کارپیٹ بچھانے کا رواج بھی پڑ گیا ہے، بلکہ بعض جگہ تو کارپیٹ کے نیچے مزید اسپنج والا فوم بھی بچھایا جاتا ہے جو بالکل یہ نرم ہوتا ہے اور دب بھی رہا ہوتا ہے نا۔ تو اس پر تو ایسی جگہ میں تو خاص طور پر اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ پیشانی اچھی طرح جم جائے، ورنہ نماز نہ ہوگی۔ اور ناک کی ہڈی نہ دبی تو نماز مکروہ تحریمی اور واجب الاعادہ ہوگی۔ بعض اسلامی بھائی صرف پیشانی سجدے میں زمین پر رکھ لیتے ہیں، ناک کو ٹچ بھی نہیں کرتے، اور کچھ ناک کو ٹچ کرتے ہیں تو صرف سامنے والا کچھ حصہ ٹچ کر لیتے ہیں۔ لہٰذا ناک کی ہڈی بھی جو ہے نا یہ دبنی چاہیے۔ اگر حالت نماز میں یعنی سجدے کی حالت میں ناک کی ہڈی نہ دبی تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ پیارے ناظرین، اب تک ہمارے نماز کے 5 فرائض یہاں مکمل ہو چکے ہیں۔ اب آئیے نماز کے 6 فرض کی طرف بڑھتے ہیں، اور نماز کا 6واں فرض ہے قاعدہ آخرہ۔ قاعدہ آخرہ کیا ہوتا ہے؟ تو نماز کی تمام رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری تشہد یعنی مکمل التحیات
التحیات سے لے کر رسولہ تک پڑھ لی جائے، اتنی دیر تک بیٹھنا یہ فرض ہے، اور مکمل التحیات سے لے کر رسولہ تک مکمل اس کا ادا کرنا، اس کا پڑھنا یہ نماز میں واجب ہے۔ 4 رکعت والے فرض میں چوتھی رکعت کے بعد اگر کسی نے قاعدہ نہ کیا تو جب تک 5ویں رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو، جیسے چوتھی رکعت میں بیٹھنا تھا لیکن بھولے سے کھڑا ہو گیا تو اب یہ 5ویں رکعت ہی ہوئی نا، تو جب تک 5ویں رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو اور یاد آ جائے تو وہاں پر بیٹھ جائے، اور اگر 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا یا فجر میں دوسری رکعت پر نہیں بیٹھا تھا بلکہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو تیسری رکعت میں سجدہ کرنے سے پہلے اگر یاد آ جائے تو بیٹھ جائے، اور اگر تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا یا مغرب کی نماز میں تیسری رکعت پر نہ بیٹھا اور چوتھی کا سجدہ کر لیا تو ان سب صورتوں میں فرض باطل ہو گئے۔ مغرب کے علاوہ اور نمازوں میں 1 رکعت مزید ملا لے اور آخر میں پھر سجدہ سہو بھی ادا کرنا ہوگا۔ اور نماز کا 7واں اور آخری فرض ہے، اور وہ ہے خروج بی سنعہ۔ خروج بی سنعہ کسے کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ قاعدہ اخیرہ مکمل کرنے کے بعد کوئی ایسا عمل کرنا ہے، ارادتاً، قصداً، جان بوجھ کر کوئی ایسا فعل کیا جائے کہ جس سے نماز سے باہر ہو۔ تو اب اس میں 2-3 باتیں بتائی گئی نا، سلام کرنا یا بات چیت وغیرہ، تو عموماً ایسا ہوتا نہیں کہ کوئی سلام پھیرے بغیر بات چیت کرتا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا خروج بی سنعہ، یعنی کہ نماز سے باہر ہونا۔ لیکن اب ضروری بات اور جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ سن لیجئے گا، مگر سلام کے علاوہ کوئی فعل، کوئی ایکٹیویٹی، کوئی عمل قصداً پایا گیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی نماز سے باہر ہونے کے لیے سلام پھیر کر ہی باہر آنا ہے، اور اگر بلا قصد کوئی اس طرح کا فعل پایا گیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ لہٰذا آج کے اس ایپیسوڈ میں الحمدللہ عز و جل ہم نے نماز کے 7 فرائض اور اس سے ریلیٹڈ کچھ مسائل کا تذکرہ کیا ہے۔ جیسے پچھلے ایپیسوڈز میں بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ نماز کے بہت سارے مسائل ہیں نا، نماز کے ہزاروں مسائل ہیں، لہٰذا ان کو سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کتب سے بھی آپ فائدہ اٹھائیں، بہار شریعت کا آپ مطالعہ کریں، امیر اہل سنت کی بڑی ہی پیاری کتاب ہے اور بڑے آسان انداز میں اس کو تحریر کیا گیا ہے، آسان الفاظ کے ساتھ، نماز کے احکام اس کتاب کا نام ہے۔ اور بالخصوص اسلامی بہنوں کے بھی کچھ مسائل، بلکہ چند مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ مردوں کے اعتبار سے ان کے کچھ الگ مختلف مسائل ہوتے ہیں، حالت نماز کے اعتبار سے بھی، یعنی نماز میں بھی کچھ ایسے مسائل ہیں جو اسلامی بہنوں کے لیے الگ سے رہیں گے، تو ان کے لیے اسلامی بہنوں کی نماز، یہ بھی امیر اہل سنت کی بڑی ہی پیاری کتاب ہے، تو ان کتابوں کو آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً پرچیز کیجئے گا یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے تحت آن لائن نماز کورس بھی کروائے جاتے ہیں، پارٹ ٹائم بھی نماز کورس کروائے جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ریسیڈینشل اسلامی بھائیوں کے لیے یہ 7 دن کے فیضان نماز کورس کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اس کی کوئی فیس نہیں ہوتی، نہ آپ کو رہنے کا کوئی ڈونیشن دینا ہے، نہ اس کے علاوہ کوئی آپ کو کسی طرح کی فیس پے کرنی ہے، بلکہ جہاں پر بھی یہ کورس ہوگا بس آنا جانا آپ کے ذمے رہے گا، وقت دینا آپ کے ذمے رہے گا۔ انشاءاللہ عز و جل ان کورسز کے ذریعے سے بھی آپ نماز کے 20 بلکہ سینکڑوں مسائل سیکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں نماز کو اس کے درست مسائل سیکھ کر نماز کے ظاہری اور باطنی آداب کا خیال رکھتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ، ریاکاری سے بچتے ہوئے اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اندھیروں سے نکالے یہ، پھیلائے اجالے یہ، اندھیروں سے نکالے یہ، پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو
گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے،